اصحاب میں جو افراد شامل تھے انہی کے قبیلے والے لشکر یزید میں شامل تھے، اسی نسب سے ہیں، اسی حسب سے ہیں، لیکن کردار الگ ہے، صفات الگ ہیں، طور طریقے الگ ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ یعنی عہد و پیمان انسان کے وجود میں ابھرنا چاہیے جب بھی مظلومیت امام حسین علیہ السلام سنیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جس چیز نے حقیقت میں شہید کیا وہ فقط خنجر نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کو عدم نصرت نے شہید کیا، امام حسین علیہ السلام کو امت کی بے وفائی نے شہید کیا، امام حسین علیہ السلام کو خیانت نے، ان کے عہد و پیمان کو توڑنے والوں نے شہید کیا۔ لہٰذا اصل قاتلین امام حسین علیہ السلام یہی افراد ہیں۔ اس لیے آپ مصائب کے اندر بھی اس جملات کو تکراراً پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے انہیں اپنا تعارف کرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کے اعتبار سے تعارف کرایا، اپنی تعظیم، اپنی عزت، اپنا مقام سب انہیں یاد دلایا تاکہ وہ لوٹ کے آ جائے، کیونکہ پہلے ان کے وجود کے اندر دشمنی ابھری ہے تو پھر ان کا عمل دشمنی سامنے آیا ہے۔ لہذا انسان کے اندر امتیاز ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ وہ شکل و صورت میں نہیں ہے، وہ قوم اور قبیلے سے نہیں ہے، وہ وطن کے تبدیل ہونے سے نہیں ہے، ایرانی، افغانی، ہندی، پاکستانی ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اصل امتیاز انسان کے اندر وہ صفات اعلیٰ ہیں کہ جو انسان اختیار کرتا ہے، اس میں زحمت ہے، اس میں مشقت ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ ثمر اور پھل نکلتا ہے۔ ہزاروں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کسی نے مشورے دیے، کسی نے ان کی حمایت کو توڑ دیا، کوئی زیارت کر کے چلا گیا، کوئی تبرک لے کے چلا گیا، کوئی توسل کی باتیں کرنے لگا، کوئی محبتوں کے قصیدے پڑھنے لگا، لیکن ناصر بننے والے افراد فقط وہی تھے جو کربلا میں موجود تھے۔ لہذا آج کی تشیع سے بھی کس چیز کا تقاضا ہے؟ نصرت کا تقاضا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی تعجیل کا جب بھی ہم دعا کرتے ہیں یا تذکرہ آتا ہے تعجیل کا، اس کے بعد پہلا کلمہ آتا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ۔ کیونکہ نصرت جنم نہ لے نہ کوئی دفاع ہوگا، نہ کوئی اطاعت ہوگی، اور نہ ہی کوئی ان کا ہدف پورا کر پائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دین کا خلق جب دین الہی کو کیا ہے تو اس کے اندر خلقت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ دین تنہا قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نبی خدا و رسول خدا و امام وقت یعنی خلیفہ خدا ہو، وہ بھی تنہا دین کو قائم نہیں کر پائے گا۔ مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا مشارکت کے معنی میں ہے، جانتے ہیں آپ دوستان، باب تفاعل سے ہے، باہمی ایک دوسرے سے معاونت کرو۔ یا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لہذا ہمارے ان تمام دروس میں کسی ایک صفت کے اوپر بھی اگر ہم فوکس کر لیں، کیونکہ سب صفات کے اوپر نہیں ہم اپنے توجہ مرکوز کر سکتے، ایک صفت پہ بھی توجہ مرکوز کر لیں اور اس کو حساسیت سے اپنے وجود میں کمال کی طرف جانے کا فرصت اور موقع یا زمینہ فراہم کریں، آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں ہم سے آشکار ہونے لگ جائے گی۔ دین تشیع، دین اسلام، امام وقت، ان کو سب سے زیادہ جس شے کی ضرورت پڑی وہ یہی نصرت ہے، کیونکہ نصرت کے لیے مقدمات بہت چاہیے، صرف ایک جذبات خالی نہیں چاہیے انسان کو، صرف خالی جرت بھی نہیں چاہیے، انسان کو کئی مقدمات چاہیے۔ نصرت تب جا کے انسانی وجود سے جنم لیتی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ان تنصروا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون بنایا، شرط یہ رکھی ہے، جہاں پہ یہ شرطیہ جملات ہوں، شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق الہی قوانین و سنن الہی اسی شرطیہ اسلوب میں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، ینصرکم، تو اللہ کی مدد تمہارے لیے بھی ہوگی، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، پھر ثبات قدم ہوگا۔ ایک جگہ پہ ثبات قدم بہت مشکل ہے، یعنی ہم یہ خیال نہ کریں کہ اگر انبیاء و رسول علیہ السلام
ائمہ اہل بیت علیہم السلام حق کے لیے قدم اٹھاتے رہے تو انہیں تنہا کیا گیا، اور ہم قدم اٹھائیں گے تو لوگ استقبال کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ قلت تو دکھائی دے گی ابتدا میں، حتیٰ کہ جیسا کہ سورۃ النصر میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور یہ سارے کے راستے اسباب کھل جائیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر لوگ گروہ در گروہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ معاشروں میں ہوگا، آواز پہ مجمع آئے گا، اسی طریقے سے ہمارا مختلف جذباتی باتوں پہ وہ جذبات میں آ جائیں گے۔ فتنے والی باتیں، تفرقے والی باتیں کیونکہ سادہ ہوتی ہیں اس لیے فوراً لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہیں، اس لیے مجمع تو انہی چیزوں سے ابھرے گا۔ واقعات ایسے سنائیں کہ جس سے ان کے جذبات کو آپ چھیڑ دیں، وہ گریہ آہوزاری کریں گے۔ لیکن اصل جب حق کی بات کی جائے، نصرت میں بلایا جائے، شہادت کی بات کی جائے، فلسفہ دین کو بتایا جائے، تو آغاز میں مشکلات تو پیش آئیں گی، لیکن ثبات قدم چاہیے۔ نیت کیا تھی انسان کی، کیوں وہ بیان کر رہا ہے، کیوں وہ تبلیغ کر رہا ہے، کیوں نشر کر رہا ہے؟ اگر نیت اس کی خالص ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ثبات قدم ملتا ہے۔ اور جب ثبات قدم ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر آئے گا مجمع، پھر آئیں گے لوگ۔ تو یہ ایک سفر ہے، سفر جو معاشروں کا سفر ہے وہ بڑے آہستہ آہستہ طور پہ ہوتا ہے۔ یکلخت معاشرے کبھی بھی سفر طے نہیں کرتے۔ یعنی 1400 سال کے بعد آج تشیع جس جگہ کے اوپر پہنچی ہوئی ہے اسے اتنا ہی سفر کرنا تھا، اتنے ہی سفر کی اسے ضرورت تھی۔ اسی طریقے سے اب آگے سفر آپ دیکھیں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ مباحث جو آج سے شاید کئی ہزار سال پہلے کبھی نہیں ابھری تھیں، آج وہ ابھری ہوئی ہیں۔ ہماری سرزمین پہ سیاسی مسائل پہ شاید ہی کسی شیعہ نے سوچا ہو، شاید ہی کوئی قلم اٹھایا ہو۔ آج الحمدللہ سوچتے بھی ہیں، قلم بھی اٹھاتے ہیں، بے شک مخالفت ہی کیوں نہ کسی مسئلے پہ کر رہے ہوں، لیکن ایک مسئلہ تو ابھر گیا۔ آج نصرت کی بات کی جاتی ہے، آج حکومت کی بات کی جاتی ہے، آج فداکاری کی بات کی جاتی ہے۔ آج کربلا سے سبق لے کے انسان اپنے آپ کو عملی میدان میں اترنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کس طرح سے حبیب بن مظاہر، محسن بن اوسجہ یا دیگر انصار ہیں، انس بن حارث بڑھاپے میں تھے، شدید بڑھاپے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کربلا میں شہید ہوئے وہ، کہ انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا، کیونکہ بعض اصحاب کا طولانی تذکرہ کتب میں وارد ہوا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، بقیہ کا مختصر تذکرہ وارد ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ ہمیں پڑھ دینا چاہیے تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، خصوصاً جون کا تذکرہ پڑھیں تو اس کی باتیں اپنی باتیں انسان کو لگتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، میری تو اس سے اوپر کوئی قیمت نہیں ہے، میرے خون میں بدبو ہے، نسب میرا پتہ نہیں ہے، جسم میرا سیاہ ہے، تو مجھے آپ قبول کر لیجئے، آپ کا قبول کرنا ہی میرے لیے باعث امتیاز ہے۔ امام علیہ السلام اس کی طرف اسی طرح لپکے جس طرح علی اکبر کے پاس گئے ہیں۔ امام تو وہ امام ہیں کہ جو غلاموں سے محبت کرتے ہیں، وہ غلاموں کے آقا ہیں، لیکن آقا کی بجائے خادم بعض اوقات نظر آتے ہیں۔ لہذا کربلا کے اندر اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اندر انسان کے لیے بڑی ایک توانائی اور رونق موجود ہے، جس سے وہ سبق لے سکتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، فداکاری کا جذبہ ملتا ہے۔ وہ طلب کرتا ہے کہ پروردگار اس طرح سے میری موت ہو، آنی تو ہے یہ موت، تکلیف تو جھیلنی ہی ہے میں نے موت کی، تو آخر کیوں میں اس طرح سے موت کو طلب کیوں نہ کروں؟ کربلا نے وہ آئینہ دکھا دیا کہ طلب موت تم نے کیسے کرنی ہے۔ کربلا نے وہ طریقہ سکھا دیا کہ کس طرح سے تم نے فدا ہو کے مرنا ہے۔ جانا تو تم نے ہے اس دنیا سے، لیکن کس طرح سے جاؤ، کیا تمنا لے کے جاؤ، کیا تقاضا لے کے جاؤ۔ آج انشاءاللہ تعالی محسن بن اوسجہ کے کلمات پڑھیں گے، آپ ان کی اکھڑی ہوئی سانسوں میں دیکھیں کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ سانسیں اکھڑ رہی ہیں، حبیب قریب آ گئے اور کہنے لگے مجھے وصیت کریں، اگر میں آپ کے پیچھے موت کا شکار نہ ہو رہا ہوتا تو جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی اہلیہ ادھر ہی ہے، وہ اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے، ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، ان کی کنیز ادھر ہی تھی موجود، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی وصیت پہ عمل کروں گا،
مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ اس حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، یہ میری وصیت ہے، یہ کہہ کے شہید ہو گئے۔ یہ جذبہ ایمانی کیسے انسانی وجود میں پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کو اصحاب امام حسین علیہ السلام سکھا دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پڑھے اور انسان کو نہ آئے سلیقے اور طریقے۔ انتخاب انسان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ اس کو اختیار کرے یا نہ کرے، لیکن یہ آپ کو ہستیاں بتا دیں گی کہ کس طرح سے فدا ہونا ہے اپنے زمانے کے امام پر، کس طرح سے تم نے نچھاور ہونا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ اصل ہدف امام حسین علیہ السلام دین کا دفاع اور دین کا غلبہ تھا۔ آج اگر ہمارے وجود سے اپنے گھروں میں، اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں یہی آشکار نہ ہو تو پھر کون سے ہم حسینی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام تو جذب کر کے لے آئے دائرے دین میں، عیسائی کو بھی لے کے آئے، یزیدی کو بھی لے کے آئے، عثمانی کو بھی لے کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام سے یہ طریقے جاذبیت نہیں سیکھیں گے تو کس طریقے سے حسینی کہلائیں گے؟ وہاب قلبی بھی پہنچ گئے، زہیر بن قین بھی آ گئے، حر کو بھی امام حسین علیہ السلام نے جذب کیا۔ شخصیت ایسی باکمال شخصیت تھی۔ کئی پہلوؤں سے کربلا کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، ہم ابھی اجتماعی پہلو کے اعتبار سے یا دین کی نصرت کے اعتبار سے جائزہ لے رہے ہیں، وَإِلَّا کربلا ایک عظیم سمندر ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ہر تعلیم اس میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نقطہ آیا کہ قبائل کی تقسیم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عباس علیہ السلام چونکہ ان کے بنی کلابیہ سے تھے، انہی کے قبیلے کے بندے موجود تھے لشکر یزید میں۔ 2 دفعہ امان نامے آئے، حضرت عباس علیہ السلام کے 2 دفعہ امان نامے، یعنی جن کے اوپر گورنمنٹ نے سائن کر دیے ہوں۔ آپ سمجھے پاکستان میں یہ 100-200 بندے گھیر لیے فوج نے، کشمیر میں تو یہ حالات دیکھنے ہی پڑ جاتے ہیں، گھیر لیے فوج نے، سب کو موت نظر آ رہی ہے، یقین ہو گیا مرنا ہے۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے تصدیق ہو کہ ان کے لیے کوئی آئے گا لیٹر، بہت مشکل ہے، کوئی اپنے بہت زیادہ تعلقات اختیار کرے تو تب کسی کے لیے وہ لیٹر لے سکے گا کہ اسے چھوڑ دیں۔ تو وہاں سے 2 دفعہ امان نامے جناب عباس علیہ السلام کے لیے آئے، اور دوسری دفعہ جب آیا تو انہوں نے لعنت بھیجی اس امان کے اوپر کہ تم حسین کے مقابلے میں یہ امان نامہ مجھے پیش کرتے ہو۔ اس امان نامے کے اوپر انہوں نے لعنت بھیجی۔ لہذا عباس علیہ السلام ان سے توسل کریں تو کیا ان سے مانگے؟ یہی فداکاری مانگے، یا امام ہمیں یا ابوالفضل عباس ہمیں یہ فداکاری کا جذبہ عنایت فرمائیں۔ یہ معدن تو اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انصار امام حسین علیہ السلام میں یہ نصرت کے طریقے اور سلیقے ہمیں لینے چاہیے تاکہ امت کے اندر یہ ثقافت پھر سے ابھر آئے۔ ثقافت اصحاب ائمہ اہل بیت علیہ السلام بہت مہم ہے۔ وہ کیا کلمات بولا کرتے تھے، وہ کیا الفاظ بولتے تھے، آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بار بار یہ کلمہ نظر آتا، جعلت فداک، میں آپ کی جگہ فدیہ قرار پاؤں، یعنی مصیبت آپ پہ آنی ہے تو میں ڈھال بن جاؤں۔ یہ امام زمان علیہ السلام کے طرف منسوب کلمات ہیں کہ میں آپ کی جگہ تلواروں کی نظر ایک کاش ہو جاتا، ایک کاش وہ تلواریں مجھے چیر پھاڑ ڈالتی اور آپ کو میں بچا لیتا، میں صبح و شام آپ کے اوپر گریہ کرتا رہوں گا، یہ تلواریں مجھ پہ چلتی تو میں اس کے اوپر خوش ہوتا، راضی ہوتا۔ لہذا یہ جذبات ہیں کہ جو ایک شیعہ کو شیعہ بناتے ہیں۔ قبیلوں کا اختلاف شیعہ نہیں بناتا، علاقوں کا اختلاف شیعہ نہیں بناتا، مسالک کا اختلاف شیعہ نہیں بناتا، یہ اعلیٰ صفات ہیں، یہ ایمانی جذبات ہیں، یہ رونق و نور ایمان ہے کہ جو شیعہ کو شیعہ بناتا ہے۔ اس لیے کاہل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کاہلی قبیلہ، شمر بھی اسی قبیلے سے تھا، بعض انصار امام حسین علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، وہ کسی اور جگہ سے نہیں تھے، کاہلی قبیلے سے ہی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے حملے کیا۔ تو یہ اختلاف قبیلہ نہیں امتیاز، اختلاف سرحد نہیں ہے۔ اگر واقعاً جون قبول ہے امام حسین کی بارگاہ میں، ہم جون جیسی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، امام ہمارے لیے استقبال کریں گے۔ وہ نہیں دیکھیں گے یہ ہند سے ہے، یہ پاکستان سے، یہ افغانستان سے ہے، یہ بنی ہاشم سے ہے یا کسی اور قبیلے سے ہے۔ انہوں نے قبیلے کو دیکھ کر تو استقبال نہیں کیا۔ اس لیے یہ نصرت کا معنی امام کے وجود سے ہمیں
ایک تبرکن لینا چاہیے۔ آئیں مسلم بن اوسجہ کے حالات کربلا کی طرف نگاہ ڈالیں کہ کس طریقے سے وہ کربلا کی طرف بڑھے۔ اب ہانی بن عروہ کو ہی آپ دیکھیں، ہانی بن عروہ کی شخصیت، خوف کا ہم سارے شکار ہوتے ہیں، کون خوف کا شکار نہیں ہے۔ ہانی بن عروہ بھی کیونکہ ایک مرفہ زندگی بسر کرتے تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے اور خوب مال و دولت اور پیسے والے تھے، تو ایک امیرانہ ان کی زندگی تھی، شہنشاہانہ ان کی زندگی تھی۔ اس زندگی میں ہانی بن عروہ نے کس طریقے سے ساتھ دیا، بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حصہ دوبارہ کتاب الارشاد سے عربی کے ہمراہ پڑھتا ہوں، خود میں کئی دفعہ یہ پڑھ چکا ہوں، کئی دفعہ، اور دل چاہتا ہے بار بار انسان اسی واقعے کو پڑھے کہ منقلب کیسے ابن زیاد کے سامنے ہو گئے، جس سے ڈر کھا رہے ہیں، جس سے خوف کھا رہے ہیں، کس طرح اس کے سامنے اکڑ گئے، کس طرح سے جرأت مند بن گئے۔ لہذا ہانی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح نصرت ہوتی ہے۔ فقط کربلا کے میدان نصرت نہیں ہے، وہ سفیر حسین بھی ناصر ہے کہ جو بے یار و مددگار شہید ہوا۔ وہ ہانی بن عروہ بھی ناصر ہے کہ جو گھر کے اندر پناہ دی فقط مسلم بن عقیل کو اس جرم میں شہید کر دیا گیا۔ اس لیے آج بھی یہ نصرت کا سفر چل رہا ہے، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، وہ پیش کر دے، یا امام یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن دین کی بقا کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، غلبہ دین، غم ہونا چاہیے۔ دین، حسین ابن علی کا اصل غم دین تھا، دین، اصل غم دین تھا۔ بقیہ جتنے بھی غم تھے وہ غم ثانوی تھے، وہ چھا جاتے تھے جب یاد کرتے تھے، وہ آ جاتے تھے جب اس کا منظر سامنے آتا تھا، جب اس کی یاد آتی تھی تو وہ غلبہ حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن اصل غم کیا تھا؟ وہ دین الہی تھا، اصل غم۔ آج ہمارے اندر بھی اصل غم دین ہو جانا چاہیے۔ کیوں دین برباد ہو گیا؟ کیوں منبر سے تحریفات پیش کی جاتی ہیں؟ کیوں مسخ کر کے تشیع کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے؟ کیوں آج مجالس کو ایک تجارت گاہ قرار دی جا رہی ہے؟ 50 لاکھ کے سودے ہوتے ہیں، ہزاروں کے سودے ہوتے ہیں، شہرت کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے، آوازوں کے نام پہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تجارت نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کی جگہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں معاویہ ابن ابی سفیان کے بندوں کو یہ لقب دیا ہے کہ یہ دین کے تھنوں سے دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دین کو ایک گائے سمجھا ہوا ہے، گائے سے دودھ لیتے ہیں تو وہ دین سے مال دنیا لیتے ہیں۔ حج کے لیے روانہ کیے جاسوس فتنہ برپا کرنے کے لیے معاویہ نے، تو امام علی علیہ السلام کو خبر پہنچی تو انہوں نے خط لکھا، مکتوب والی مکہ کو، کہ اس نے بندے بھیج دیے ہیں، پھر ان کی صفات بیان کی، یہ دل کے اندھے ہیں اور ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، دین یہ فروخت کر چکے ہیں، یہ دین کے تھنوں سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے دین کمائی کا جگہ نہیں ہے، یہ وہ خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ ایک طالب علم بھی اپنے پیسے سے خرچ کرے، ایک طالب علم بھی اپنے جیب سے راہ الہی میں لگائے پیسہ، غربت ہو یا امارت ہو، وہ حسب مقدار ہی بناتا ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑے خرچ کرے، زیادہ پیسے تو زیادہ خرچ کرے۔ لہذا دین الہی کمائی کی جگہ نہیں ہے، یہ دین کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہاں سے نصرت جنم لے گی۔ آپ درد دین اندر پیدا کر لیں، نصرت کے معنی کو سمجھ جائیں گے کہ اس دین کے جو درد ہے، اس درد کا مداوع کروں، اس درد کو میں اصلاح کروں، اس درد کے زخموں کے اوپر مرہم رکھوں، اس مرہم کو لے کے آئیں گے۔ وہ تو چیخے گا معاشرہ، چلائے گا، بولے گا، گالم گلوچ کرے گا، کیونکہ زخمی ہے اندر سے، وہ نہیں کہہ رہا کہ میں مریض ہوں، آپ جانتے ہو کہ یہ مریض ہے۔ لہذا نصرت یہاں سے جنم لیتی ہے کہ اصلاح معاشرہ شروع کر دے۔ مسلم بن اوسجہ کے اسی حالات کو میں تیزی سے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھا اور اس کے بعد اس کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ہانی بن عروہ کا، اس کے بعد انشاءاللہ کربلا میں جو مسلم بن اوسجہ کا بیان ہے اس کو ہم ملاحظہ کریں گے۔ ہانی بن عروہ، ان کے پاس بندے بھیجے،
بندوں کے نام ضرور یاد کریں، یہ نام بار بار تاریخ میں آتے ہیں۔ یہ مجمع آرام سے اکٹھا نہیں ہوا یزیدیوں کا، یہ سال ہر سال کی اس دور میں باطل کا ایک نتیجہ ہے، باطل کی نشو و نما ہے کہ جو یزید کی صورت میں رونما ہوئی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے دشمنان اہل بیت علیہ السلام آپ کو معاشرے میں با اثر دکھائی دیتے ہیں، اس کی کچھ وجہ ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ وَإِلَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب برسر اقتدار تھے تو اس وقت بھی یہ ٹولہ موجود تھا دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا۔ اس وقت بھی امام علی علیہ السلام کو سب قبول کرنے والے نہیں تھے، اس وقت بھی بے شعوری اور بے بصیرتی ایک بڑے پیمانے پہ موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم ترین شخصیت موجود تھی، اس لیے پراگندگی اور انتشار سے معاشرہ بچا ہوا تھا۔ لیکن دشمنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کے حالات جھیلنے پڑے اپنے اہل بیت علیہ السلام کی جب مدح و ستائش یا تعظیم اور ان کا مقام اور رتبہ جب تعلیم فرماتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو دشمن کا ایک ٹولہ موجود تھا، یہ دبا ہوا ٹولہ تھا، یہ پسپا ایک وہاں پہ طبقہ تھا، اس کے ابھرنے کے چانسز نہیں تھے، خصوصاً بنو امیہ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ بنو امیہ کیونکہ ابو سفیان فتح مکہ کے اوپر اسلام لایا، جب تک ان کی گردنوں کے اوپر تلواریں نہیں پہنچ گئیں اور انہیں مال کے لالچ نہیں دیے تو تب تک وہ ایمان نہیں لائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات پہ آیا ہے کہ یبن طلقاء، کہ تم لوگوں کو مال کے لالچ میں تمہاری گردنوں کو آزاد کرایا گیا ہے، تلواریں تمہاری گردنوں میں پہنچ گئی تو تب تم لوگوں نے ایمان پڑھ کے اپنی جان بچائی ہے۔ ایسے افراد کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر یہ لوگ انتہائی پسپا لوگ تھے، انتہائی مقہور، جن کو قہارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جنہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں حالات اب کیسے پلٹے۔ بعد میں آنے والی حکومتوں نے اسی طبقے کو معاشرے کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں عطا کی، بڑی بڑی حکومتیں عطا کی، انہیں معاشروں کے اندر با اثر کر دیا، خصوصاً شام کے علاقے میں۔ شام کے علاقے میں خلیفہ اول انہوں نے سب سے پہلے یزید بن معاویہ، یزید بن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے یزید کو ادھر کی تولیت دے دی۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ میں آیا، خلیفہ دوم کے دور میں شام اسی کے ہاتھ میں رہا، خلیفہ سوم کے دور میں اسی کے ہاتھ میں رہا۔ اب تو اس کے ہاتھ سے آزادی سے آرام سے اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا امام علی علیہ السلام کے دور میں۔ اسی طرح سے قاضی شرح کے بھی آپ اس کا تذکرہ پڑھیں گے، اسے خلیفہ اول و خلیفہ دوم انہوں نے قاضی بنایا، چیف جسٹس گویا کہ اسے بنا دیا۔ یہ ہمارے ممالک میں جسے چیف جسٹس کا عہدہ دیتے ہیں، جو پورے کے پورے معاشرے میں کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ اس کی طرف رجوع کرو، اسے گزشتہ حکومتوں نے با اثر کیا۔ اسی طرح زیاد بن ابی اس کو یزید اور معاویہ انہوں نے بہت اوپر تک لے کے گئے۔ معاویہ کی زندگی میں وہ مارا گیا، یعنی وفات پا گیا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی رہا، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں اسے خوب امام کی طرف سے سرزنش ہوئی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، اور امام نے اس کو خوب ڈانٹا۔ بالآخر امام کی شہادت کے بعد وہ معاویہ کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد اسی زیاد بن ابی کا بیٹا ہے۔ زیاد بن ابی خود بھی ولد الزنا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ سمیہ ہے، تو 3-4 دعوے دار تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ نطفہ میرا ہے، تو معاویہ نے پھر بہت بڑا جشن منایا اور اس میں اس کو بلایا اور لوگوں سے گواہیاں لیں، اور اہل سنت کتب میں تفصیل سے آیا یہ، اور پھر یہ زیاد بن ابی سفیان کہلانے لگا، اور معاویہ نے پھر اس کو بصرہ اور دیگر جگہوں کی تولیت بھی وقتاً فوقتاً دیتا رہا۔ بصرہ میں بالخصوص اس کا قبلاً ہولڈ تھا، پہلے سے یہ بصرہ میں موجود تھا۔ اسی طرح عبید اللہ ابن زیاد اس کی اولاد میں یہ آیا اور اسے بصرہ کا حاکم بنایا، بصرہ سے پھر اسے کوفہ کی تولیت سپرد کی۔ اب عبید اللہ ابن زیاد جب آیا ہے، آپ دیکھیں یہ کن سے مشورے لے رہا ہے۔ ان میں ایک ہے محمد بن اشعث، عمر بن حجاج زبیدی، یہی قاتل ہے مسلم بن اوسجہ کا کربلا کے اندر۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ پتہ، یعنی سب سے قابل اعتماد بندے یہی ہیں، عمر ابن سعد ہے یا دیگر افراد ہیں۔ آئیں اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اس کے پاس گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے، اس نے ان سے مشورہ لیا اور کہا کہ یہ کیوں نہیں آتا۔
تو یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سے چلے گئے ہانی بن عروہ کی طرف، اور ہانی بن عروہ سے انہوں نے وہ ملے، فقالوا، انہوں نے کہا، یہ 3-4 بندے تھے، ما یمنعک من لقاء الامیر، تم امیر سے کیوں نہیں ملتے، فإنه قد ذکرک، وہ تمہارا تذکرہ کرتا رہتا ہے، وقال لو اعلم انه شاک لعدته، امیر نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا میں اس کی عیادت کے لیے آتا کہ یہ مریض ہے، فقال لهم، تو ہانی نے کہا ان لوگوں کو، کیونکہ وہ ڈرتے تھے، رات کو خفیہ بیعت کے لیے آتے تھے، جناب مسلم بن عقیل کی یہ یاد رکھیں اعلانیہ بیعت نہیں ہوئی، پوشیدگی میں بیعت ہوئی ہے۔ اگر مسلم بن عقیل کے حالات ہم جان لیں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں انتہائی خطرے کے مواقع میں بھی دین الہی کو نشر کرنا آ جائے گا۔ مسلم بن عقیل کے حالات کو، کیونکہ کوفہ کی آبادی اکثریتی شیعہ، وہ کہتے ہیں اکثریتی شیعہ سے مراد شیعہ اثنا عشری یا شیعہ بمعنی نظریہ امامت کا معتقد نہیں ہے۔ تاریخ میں شیعہ کہتے ہیں وہ شخص کہ جو امام علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے بس، یا جنگوں میں ان کے لشکر کا حصہ رہا ہے، بے شک تراویح پڑھتا ہو، بے شک خلیفہ اول کو پہلا خلیفہ، خلیفہ دوم کو دوسرا خلیفہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، سب کے اوپر شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تاریخ میں جب بھی شیعہ کہتے ہیں وہ معاویہ کے گروہ کے مقابلے میں جو گروہ ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس صحیح سند روایت تہذیب الاحکام میں کہ امام علی علیہ السلام جب کوفہ میں منتقل کیا دارالخلافہ، تو رمضان المبارک کے ایام تھے، تو دیکھا کہ لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں رات کی نماز، تو پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ تراویح ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ یہ بند کریں، یہ کوئی ایسی نماز وارد نہیں ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے پیغام سنایا، تو لوگوں نے وہاں پہ شور شرابہ مچانا شروع کر دیا، واہ عمارہ واہ عمارہ، اعلان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دین عمر بن خطاب خلیفہ دوم ان کے دین نشر ہوا، انہی کی بات چلا کرتی تھی، اور ایک طویل مدت انہوں نے حکومت کی، اور خلیفہ سوم نے بھی انہی طور طریقوں کو چلایا جو خلیفہ دوم کے طور طریقے تھے۔ اس لیے عالم اسلام اسی اسلام کا عادی تھا جو خلیفہ دوم نے جس کی بنیاد رکھ دی۔ تو باہر جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام واپس پلٹے ہیں تو ایک احتجاج کی کیفیت برپا ہو چکی تھی، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں، کہا کہ یہ جو آپ نے تراویح بند کرائی ہے۔ تو امام نے بڑے ناراحت اور انتہائی غمگینی میں، حزن میں اپنا فیصلہ واپس لیا، کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ جس طرح تم نمازیں پڑھتے پڑھو، تمہیں جاؤ اجازت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کون سے شیعہ تھے وہاں پہ، شیعہ بمعنی امامت کا معتقد وہاں پہ نہیں تھے زیادہ، اس کے لیے مخصوص افراد ہی تھے، جیسے یہ حبیب بن مظاہر ہیں، مسلم بن عوسجہ ہیں، یا وہ افراد ہیں جنہوں نے خط لکھا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، امام حسین علیہ السلام کو، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، جلد تشریف لے آئیں، ہم آپ کے خلیفہ اور حکومت، کیونکہ امامت بمعنی حاکمیت ہے، آپ کو ہم حاکم قبول کرتے ہیں۔ اب اس کے ذیل میں شیعوں کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو حاکم قبول کریں، لہذا امامت کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فرصت چاہیے تھی، اور امام صادق علیہ السلام نے اس کے بنیادی ہمارے پاس ستون قائم کیے اور بنیادی نظریات امامت کے رکھے جو آپ الکافی میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چند اصحاب میں تھی امامت کا نظریہ، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ترویج ہوا، اور آج ہمارے لیے بہت واضح اور بدیہی اور آشکار امامت کا نظریہ ہو چکا ہے۔ لیکن امامت کے اس نظریے کے مطابق جو آج کے دن رائج ہے، یہ عقائدی معنی تشیع ہے، جسے آج آپ شیعہ کہتے ہیں۔ عقائد میں شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو امام وقت کو، امام معصوم کو معصوم مانے، 12 امام علیہ السلام کا معتقد ہو، یہ شیعہ کہلاتا ہے۔ خصوصاً امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتا ہو، وہ شیعہ کہلاتا ہے، لیکن تاریخ میں بھی وہی شیعہ کہلاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا کوفہ کے اندر آپ ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے اہل سنت کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا، جنہیں آج کی تقسیم کے مطابق آپ اہل سنت کہتے ہیں، یعنی جو اس دور میں تراویح پڑھتے تھے انہیں شیعہ ہی کہا جاتا تھا۔ بہت سارے اہل سنت انہیں اس دور میں شیعہ سے ہی موسوم کیا جاتا تھا۔ نظریہ امامت کو بیان کرنے اور اس کو معاشرے کے اندر نشر کرنے کا موقع دشمنان نے فراہم اور حکومتوں نے فراہم نہیں کیا، اور آج کے دور میں بھی یہی مشکل ہے۔
وہ ہمارے لیے نظریہ امامت جو جنت میں ہمیں پہنچا دے، قبر میں ہمیں معاف کرا دے، وہ بڑی بہترین اور خوبصورت لگتی ہے۔ وہ جو رزق دے، بیٹے دے، اولاد دے، جابز دے، وہ نظریہ امامت بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک نظریہ امامت جو واقعاً اور حقیقی معنی میں غدیری نظریہ امامت جسے کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر متعارف کرایا اور پیغام وحی کے طور پہ ذمہ داری انجام دیتے ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ حاکمیت، وہ دین اسلام کی سیاسی اور اجتماعی نظام سے وابستہ ہے۔ اس سے یہ وابستہ ایک نظام حکومت سے وابستہ امامت کا نظریہ یہ متعارف کرایا۔ لہذا اب آپ ادھر آئیں کہ ہانی بن عروہ ان افراد میں سے جو حقیقتاً شیعہ تھے، وہ ان میں سے نہیں تھے جو تراوی والے شیعہ تھے، جنہیں آج عقائد میں شیعہ کہتے ہیں، یہ وہ شیعہ تھے۔ بس تاریخ میں آپ دیکھیں، تاریخ میں شیعہ وہ کہلاتا ہے جو لشکر معاویہ کے مقابلے میں لشکر علوی بنا، اس کا حصہ تھا۔ اب خوارج وہ شیعان امام علی علیہ السلام کہلاتے تھے۔ آیا خوارج سارے کے سارے شیعہ تھے؟ یعنی عقائدی معنی میں جو شیعہ وہ تھے۔ خوارج سارے قائل ہیں، شیعہ سنی دونوں ہی قائل ہیں کہ خوارج اس معنی میں نہیں تھے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے جس نے حاکم مان لیا اور ان کے حاکم ماننے پر ان کی اتباع کی، اس دور میں اسے شیعہ کہتے تھے، دشمن سے مقابلہ کیا۔ اب وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، روزہ پہلے رکھتا ہے، بعد میں مغرب میں کی اذان سے کتنی دیر بعد وہ کھولتا ہے، ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں تھا اس وقت۔ اس لیے تراوی بھی بہت سارے افراد پڑھا کرتے تھے، اسی طرح اور دیگر فقہی مسائل بھی ہیں۔ علم رجال میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علم رجال میں ہر اس بندے کو شیعہ کہتے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے۔ ہر وہ شخص جو امام علی علیہ السلام سے اظہار محبت کرتا ہے وہ شیعہ کہلاتا ہے۔ یہ تقسیم جان بوجھ کے علم رجال میں کی گئی، کیونکہ علم رجال کی اساس پہ اہل سنت میں حدیثیں لی جاتی ہیں۔ جب یہ آ جاتا ہے یہ شیعہ ہے، وہاں پہ وہ بریک لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اس سے حدیث نہیں لینی۔ اس لیے پہلے بھی عرض کیا، بہت سارے ایسے اصحاب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، لیکن انہیں قلم بند نہیں کیا گیا، کیونکہ عموی قلم نے سب سے پہلے صحابہ کے نام کے اوپر کتابیں لکھی۔ اس میں وہ والے افراد نہیں آ سکتے کہ جو امام علی علیہ السلام کے حامی تھے، اس لیے بہت قلیل افراد آئے۔ اور یہ وجہ آپ آج جا کے دیکھیں، عمر بن سعد لشکر یزید کا سپہ سالار سربراہ، عجلی نے اسے ثقہ لکھا ہے، کتاب الثقات میں عجلی نے ثقہ لکھا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو کہیں پہ بھی اسے ضعیف قرار نہیں دیا۔ ضعیف قرار دیتے ہوئے اہل سنت کا قلم ڈگمگا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حسین کا قاتل ہو وہ قابل اعتماد بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ بقیہ یعنی ان کے اندر ایک اختلافی بات بن گئی۔ ان کے بڑے بڑے بعض محدثین ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں کہ عمر بن سعد ثقہ ہے، شمر سے حدیث لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ وہ لکھیں گے شمر سے حدیث لے سکتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اموی قلم کی کتنی آمیزش تھی ان چیزوں میں۔ آپ ہانی بن عروہ کا نام دیکھیں، تاریخ میں ملے گا اہل سنت کتب میں، رجال میں صرف نام آئے گا، کوئی حالات نہیں آئے ہانی بن عروہ کے۔ کسی بھی رجال کی کتاب میں ہانی بن عروہ کا کوئی بھی بیان نہیں آیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ شمر بھی کوفہ میں تھا، یہ دیگر بھی عبید اللہ ابن زیاد بھی کوفہ میں آ گیا، دیگر بھی کوفہ میں تھے، ان کے تو حالات انہوں نے لکھے، اس کی وثاقت غیر وثاقت پہ بات کی۔ ہانی بن عروہ وہ حسین کے لیے قتل ہو گئے، انہوں نے جان فدا کر دی سفیر حسین کے اوپر، لیکن تذکرہ ہی نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کا دیکھیں، مسلم بن عقیل سے ایک دو روایتیں ہیں، ان کے بارے میں توقف ہے، بعض کہتے ہیں ثقہ ہے، اکثر خاموش ہیں، کچھ ان کے بارے میں نہیں پتہ مسلم بن عقیل ثقہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اموی قلم سے اہل سنت کی کتب وہ لکھی گئیں، آخر کیسے ناسبیت ان کے مکتب کے اندر نہ گھسیں؟ اس لیے بعض محب اہل بیت علیہ السلام آئے، ان کی وجہ سے اہل سنت میں اہل بیت کا یہ رخ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے ان کی کتب میں، وَإِلَّا یہ بھی نکل چکا ہوتا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تقریباً ایک صدی صدر اسلام میں ابتدائی سالوں میں ایک صدی جس ایک قبیلے نے آ کے حکومت کی ہو، اور اسی صدی میں ساری کتابیں لکھی جانے شروع ہوئی ہوں، اور اس کے بعد عباسی آئے،
انہوں نے بھی پورا کا پورا اپنا بند باندھ دیا اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں، مذہب اپنا تبدیل کیا اور نشر و اشاعت کی وہی اموی دین کی، تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کا تذکرہ آ جائے شہدائے کربلا کا؟ انس ابن حارث، اب یہ اتنا لکھتے ہیں صحابی ہے، کیا حالات ہیں آپ کو اہل سنت کتب میں نہیں ملیں گے، شیعہ کتب میں بھی نہیں ملیں گے۔ انسان حیران ہوگا کہ کہاں کہاں ادھر ادھر کے بیکار بندے، معاویہ کی فوج کے، یزیدی لشکر کے، وہ اتنی بڑی بڑی تفصیلات آئی ہیں، انس ابن حارث کی تفصیل نہیں آنی تھی، اسی کا تذکرہ نہیں پتہ لگنا تھا۔ لہٰذا اس ماحول کو جانیں۔ کوفہ کے اگر ہم ماحول کو نہیں جانیں گے، ہانی بن عروہ کے واقعات سے ہم بہت بڑے پیمانے پہ استفادہ ممکن ہے نہ کر سکیں، کیونکہ ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے واقعات انسان کو انتہائی خطرے میں دین کی مدد کرنے اور دین کی نشر و اشاعت کے طریقے سکھا دیتا ہے۔ انجام تو یاد رکھیں، راہ حسینی پر ہے تو انجام پھر شہادت ہونا چاہیے، مات او قتل، یہ دو قرآن نے باتیں کی ہیں، کہا کہ یا مریں گے یا قتل ہونا ہے۔ قرآن نے قتل کو موت سے جدا کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ اور موت نہ کہو، موت اور قتل جدا ہے، قتل کا انتخاب کریں۔ ان قتل لنا عادت، امام سجاد علیہ السلام واپس پلٹے، پوچھا گیا تو کہا کہ ان قتل لنا عادت وشہادہ لنا کرامت، شہادت کرامت ہے، قتل ہونا تو عادت ہے اہل بیت کی، ہم تو اللہ سے ملنا اس طور پہ چاہتے ہیں کہ قتل ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ملیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ملاقات کا سب سے عظیم ترین طریقہ کار ہے۔ انتخاب کریں، بہت سارے طریقے ہیں، اپنے بستر پہ بھی مر سکتے ہیں، قلم چلاتے ہوئے بھی مر سکتے ہیں، خطابت کرتے ہوئے بھی مر سکتے ہیں، خدمت کار بن جائیں، خدمت گزار بن جائیں، خدمت گزار رفع عامہ انجام دیتے ہوئے بھی مر سکتے ہیں، لیکن دین آپ کو بتا رہا ہے کہ سب سے اوج کا کون سا طریقہ کار ہے۔ جیسا کہ روایت میں آیا اور صحیح سنت الکافی کی روایت ہے کہ ہر شے کے اوپر ایک نیکی ہے، وفوق کل بر بر، ہر بر کے اوپر ایک بر ہے، حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ آپ اب ماحول کو دیکھیں، کوفہ کے ماحول کو آپ ملاحظہ کریں گے تو یہ دبا ہوا ماحول ہے، یزیدی لشکر بھی موجود ہیں، وہ شیعہ حضرات بھی موجود ہیں کہ جو اس وقت صحیح طور پہ سامنے آئیں گے کہ جب حکومت حاصل ہو جائے، اور وہ جانثار افراد بھی موجود ہیں، اس لیے وہاں پہ کمک کی فوراً توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ ہاں ایک مثبت نقطہ جو ہانی کے ذہن میں بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں قبائل سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا قبیلہ وہ ان کے لیے مشکل کھڑی کرے گا اور قبیلے کے زور کے اوپر یہ مجھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ قبائلی سلسلہ ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کچھ کہہ دیتا تھا تو وہ 250-300 بندے سارے آ جاتے تھے۔ قصر الامارہ میں بھی 200-300 بندے اس وقت نہیں ہوتے تھے، اس لیے قبیلے والے بڑی تو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے لیکن بر وقت اقدام کر کے حکومتوں کو بھی گرا سکتے تھے جو بڑے بڑے قبیلے تھے اس دور میں۔ تو اب آپ آگے دیکھیں، فقال لهم الشکوى تمنعنی، میں مریض تھا، اس نے مجھے مانے رکھا، ہانی نے یہ کہا۔ فقالوا له قد بلغه انك تجلس كل عشیۃ على باب دارك، کہ اس خبر پہنچی ہے تیرے بارے میں کہ تم ہر رات کو دروازے کے، اپنے گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھتے ہو۔ یہ بات اب پہنچ گئی تھی، جاسوسوں نے بتا دی، کیونکہ ہانی بیٹھتے تھے تاکہ خفیہ بیعت کر سکیں، وہ جانتے تھے پورے کوفہ کو، تو کون سا شیعہ ہے کون سا شیعہ نہیں ہے وہ پہچان لیتے تھے، اور بڑے طریقے سے گھر کے اندر گھساتے تھے، بیعت لے کے وہ واپس چلے جاتے تھے۔ وَقَدْ اسْتَبْطَأَكَ وَالْإِبْطَاءُ وَالْجَفَاءُ لَا يَحْتَمِلُهُ السُّلْطَانُ، کہتے ہیں آپ نے نظر انداز کیا ہے، یعنی آپ نے اسے کوئی وقت اور اہمیت ہی نہیں دی، اس سلطان کو، ابن زیاد کو تم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور یہ جو ستم اور جفا ہے اور اس کا تمہارا اہمیت نہ دینا، نظر انداز کر دینا، یہ اس کے اوپر بہت بھاری ہے۔ اقسمنا علیک لما رکبت معنا، یعنی تجھ کو ہمارے ساتھ حتماً چلنا پڑے گا، ابھی بیٹھو اور چلو۔ گھیر لیا اسے آ کے، دیکھا وہ صحیح سالم تندرست بیٹھا ہوا ہے ہانی بن عروہ، تو کہا ابھی ہمارے ساتھ چلو۔ فدعا بثیابہ فلبسہا،
انہوں نے اپنا باہر پہننے والا لباس منگوایا، یعنی وہی عبا اور امامہ اور سارے جو طور طریقے ہیں مہمان سے ملنے کے وہ منگوائے۔ ثم دعا ببغلتہ، پھر اپنے خچر کو بلوایا، فرکبھا، اس خچر پہ بیٹھے، حتی اذا دنا من القصر، اب جب اس محل کے یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب پہنچے، کان نفسہ احست ببعض الذی کان، تو وہ اندر خطرے کا شدید احساس ہوا، وہ نہیں سہما ہوا انسان، رنگ فک ہو جانا، اڑ جانا رنگ، تو کہتے ہیں جو اس کے دل میں تھا وہ اب اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہا ہے، بہت ڈرتا تھا ہانی۔ فقال حسان بن اسما بن خارجہ، انہی بندوں میں سے ایک بندہ تھا حسان بن اسما بن خارجہ، اس سے کہنے لگا ہانی، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے، انی واللہ لہذا الرجل خائف فما ترى، قسم خدا کی کہ میں اس سے بہت ڈرتا ہوں ابن زیاد سے، تم کیا سمجھتے ہو، یعنی تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قال اے اما واللہ ما اتخوف علیک شیئا، کہ قسم بخدا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا ہے ابن زیاد اپنوں کے ساتھ، ابن زیاد دشمنوں کے ساتھ بڑا سخت تھا، اپنوں کے ساتھ سخت نہیں تھا، وہ اپنوں کو تو پیسے خوب دیتے تھے، خوب ان کی مدد کرتے تھے، خوب ان کی نصرت بھی کیا کرتے تھے، تو کہا کہ مجھے تو کسی قسم کا تیرے بارے میں ڈر نہیں محسوس ہوتا، سلطان یعنی ابن زیاد کا تیرے حوالے سے ذہن صاف ہے، تو گھبرا مت، وَلَمْ تَجْعَلْ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، اپنے نفس کے اندر مختلف وسوسے کو مت تم پالو اور بے جھجک جاؤ، دیکھو بڑا اچھا استقبال کرے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ حسان يَعْلَمْ فِي أَيِّ شَيْءٍ بَعَثَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ، حسان کو اصل میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ عبید اللہ نے بھیجا کیوں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ فَجَاءَ هَانِي حَتَّى دَخَلَ عَلَى ابن زیاد، محل میں داخل ہوا اور ابن زیاد کا سامنا ہوا، وَمَعَهُ الْقَوْمُ، اور اس کے سارے اطرافی باڈی گارڈز اور سارے بندے مشاور وغیرہ ابن زیاد کے ساتھ تھے۔ فَلَمَّا طَلَعَ، جیسے سامنے آیا ہانی، قال ابن زیاد، ابن زیاد نے کہا، أَتَتْكَ بِحَائِن رِجْلَاهُ، کہ وہ بندہ کہ جس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے وہ احمق میرے سامنے آ گیا، یعنی حماقتوں کو اپنے حماقت کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والا، ہلاکت میں ڈالنے والا، وہ اپنے قدموں سے چل کے میرے پاس آ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ فلما دنا من ابن زیاد وعندہ شریح قاضی، قاضی شریح ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے بھی خوب ایک مہلت ملی، 108 یا 110 یا 107 سال کی عمر میں یہ مرا، اور قاضی شریح نے بڑے مسائل پیدا کی، بہرحال ابن زیاد کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کے قریب ہوا، التفت نحوہ فقال، تو جب اس کی طرف توجہ کی ابن زیاد نے ہانی کی طرف، تو یہ شعر پڑھا، ارید حباءہ و یرید قتلہ، کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کیسا عجیب دوست ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میں اس کو اپنے عزیز اور اقربا میں بنانا چاہتا ہوں۔ فقد كان اول ما قدم علیہ مکرما له ملطفا فقال له ہانیا وما ذلك ایھا الامیر، اب یہ جب آیا اور تکریم کا یہ انداز دیکھا ہانی نے اور یہ شعر سنا، تو دیکھے اشاروں میں ساری بات تو ابن زیاد نے بات بیان کر دی، تو ہانی نے اب وہاں پہ اب دیکھیں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے ہانی، اب ابن زیاد کا جب سامنا ہو گیا، آپ سارے پیچھے سے پس منظر دیکھ رہے ہیں، تو ایک قسم کا نا بالکل انجانہ بنتے ہوئے کہا کہ یا امیر، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے مجھے بلایا ہے، محبت سے آپ نے استقبال بھی کیا ہے، لیکن یہ باتیں کیسی، پہلے بھی آپ نے ایک بات کی، یہ شعر پڑھا، یہ کیا باتیں ہیں؟ قال یا ہانی بن عروہ ما هذه الامور التي تربص في دارك لامیر المؤمنین وعامة المسلمین، کہ ہانی مجھ سے تو پوچھتا ہے، ذرا یہ بتا کہ وہ امور جو تیرے گھر میں چل رہے ہیں امیر المومنین یعنی یزید لعنت اللہ علیہ اس کے خلاف، اور عامۃ المسلمین تمام امت اسلامیہ کے خلاف چل رہے ہیں، اس کی مجھے خبر دے۔ جئت بمسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کو تو اپنے گھر لے آیا ہے، فادخلتہ دارک، اور اپنے گھر میں اسے تو نے رکھا ہے، وجمعت لہ السلاح، اور تم اس کے لیے اسلحہ بھی اکٹھا کر رہے ہو، والرجال فی الدور، اور گھروں میں بندوں کو بھی اکٹھے کر رہے ہو۔ یہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے خبر دی، اگر یہ فکریں نہ ہوتے ہمیں نہ پتہ لگتا کہ ہانی کیا کر رہے تھے، ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ ڈر رہے تھے بس۔
اس جاسوس نے جو ابن زیاد کو خبر دی اور ابن زیاد نے برملا طور پہ اب سامنے بول دی، اس سے پتہ لگا کہ ہانی کی خدمات کیا تھیں اس دور میں، ہانی کیا عمل انجام دے رہے تھے۔ لہذا دوبارہ اسے دیکھیں کہ کہا کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر لے آئے، وجمعت له السلاح، اور اسلحہ اس کے لیے تم اکٹھا کر رہے ہو، والرجال فی الدور، اور گھروں میں مردوں کو اکٹھا کر رہے ہو، لوگوں کو ابھار رہے ہو، حولک وظننت ان ذلک یخفی علیک، یہ سب تیرے ارد گرد ہو رہا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تم مجھ سے چھپ کے رہے گا، یہ چیزیں مجھ سے مخفی رہ جائیں گی۔ فقال ما فعلت وما مسلم بن مسلم عندي، کہا مجھے کیا پتا کہ یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، مسلم تو میرے پاس نہیں ہے۔ قال بلا قد فعلت، تو نے یہ کیا ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ یہ تو نے کیا ہے۔ فلما كثر ذلك بينها، دونوں کے درمیان شدید بحث ہونے لگ گئی۔ ابن زیاد کہتے ہیں تو نے مسلم کو رکھا ہے اور تو یہ سارے کام کر رہا ہے، اسلحہ اکٹھا کر رہے اور بیعت لے رہا اور لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر رہا۔ وَأَبَا ہانی إِلَّا مُجَاحَدَتَهُ وَمُنَاكَرَتَهُ، ہانی جو ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو انکار کرتا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر رہا۔ دعا ابن زیاد معقل ذلك العین، اسی جاسوس کو کہا کہ حاضر ہو جاؤ۔ فجاء حتى وقف بین یدیہ، وہ آیا ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ قال اتعرف هذا، ہانی جانتے ہو اس معقل کو، کیونکہ یہ تو آتا تھا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، سب سے پہلے آتا تھا اور سب سے آخر میں جایا کرتا تھا۔ قال نعم وعلم ہانی عند ذلك انه كان عینا علیہم، تب ہانی کو پتہ لگا یہ بدبخت یہ ان لوگوں کا جاسوس ہے۔ وانه قد اتاه باخبارهم، اور یہی ساری کی ساری خبریں ابن زیاد کو پہنچاتا تھا۔ واسقط في يده ساعة، تو اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ ثم راجعته نفسه، یعنی خوف اس کے اوپر طاری ہوا اور وہ اپنا ایک ہوتا ہے کہ حوصلہ چھوڑ بیٹھنے کی کیفیت، رنگ اڑ جانا، ہکا بکا رہ جانا، تو پھر اپنے نفس کو واپس اندر سے اس نے کانفیڈنس بحال کیا۔ قال اسمع منی وصدق مقالتی فواللہ لا کذبت، تو ہانی نے کہا کہ میری بات غور سے سنو اور میں تمہیں سچ بیان کر رہا ہوں، قسم بخدا میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ واللہ ما دعوتہ الی منزلی، میں نے اسے دعوت نہیں دی مسلم بن عقیل کو، ولا علمت بشیء من امرہ، اور نہ میں اس کے امر کے بارے میں کہ کیوں آیا کیا کر رہا ہے کچھ مجھے علم نہیں ہے۔ حتی جاءنی یسألنی النزول، یہاں تک کہ بس اس نے یہ آیا کہ میں تمہارے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں، مسلم میرے پاس آیا تھا کہ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ فاستحییت من ردہ، تو میں نے کہا کہ مہمان، کیونکہ عربوں میں بڑا شدید رواج تھا، مہمان دروازے پہ آئے اور اسے کوئی رد کر دے، کہا میں نے شرم کی کہ میں کیسے مہمان کو اپنے دروازے پہ آئے ہوئے مہمان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وَدَخَلَنِي مِن ذَلِكَ ذِمَامٌ فَضَيَّفْتُهُ، تو میں نے اپنے وجود میں دیکھا کہ مذمت کے آثار پائے کہ میں کیسے اتنا پست کام کر دوں کہ مہمان کو میں ٹھکرا دوں، تو میں نے اس کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا۔ وَآوَيْتُهُ، اسے پناہ دی۔ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ بَلَغَكَ، بس یہ میرا وہ کام تھا کہ جو اس کے جو کام اب تجھ تک پہنچ رہے ہیں وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُعْطِيَكَ الْآنَ مَوْثِقًا مُغَلَّطًا أَلَّا أَبْغِيَكَ سُوءًا وَلَا غَائِلَةً وَلَا آتِيَكَ حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِكَ، کہ اس نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ابھی تمہیں اس کے اوپر اپنا اعتماد کی فضا بحال کر دوں کہ جو تمہیں سوء ظن کا سبب نہ بنے، بغاوت کے اوپر نہ ابھارے، تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتُكَ رَهِينَةً تَكُونُ فِي يَدِكَ حَتَّى آتِيَكَ وَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ فَآمَرَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ دَارِي إِلَى حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْأَرْضِ فَأَخْرُجَ مِنْ ذِمَامِهِ وَجَوَارِهِ، کہ میں پوری ضمانت دیتا ہوں کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا۔ وہی جو اب اس نے ہانی نے کوشش کی کہ مطمئن کر سکے کسی طرح ابن زیاد کو، اس لیے اس نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ تجھے دیتا ہوں یا تیرے پاس کچھ رہن کے طور پہ رکھواتا ہوں، یعنی میں تجھے پوری کی پوری پاسداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان کاموں میں ملوث نہیں ہوں، اور تیرے ہاتھ میں یہ ساری کی ساری چیزیں میں دیتا ہوں، وہ تو اس کو لے جا کے جہاں پہ بھی کرنا چاہتا ہے اسے تو انجام دے سکتا ہے، یا جس طرح سے تو تحقیقات کرانا چاہتا ہے کرا لے۔ یعنی خلاصہ کلام کہ ہانی بن عروہ نے اس کو کاملاً اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ فقال له ابن زیاد، ابن زیاد نے کہا واللہ لا تفارقنی ابدا حتی تأتینی بہ، کہ میں تجھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا
جب تک تو مسلم بن عقیل کو میرے پاس نہ لیا۔ یہاں پہ اب بحث شروع ہو گئی، کیونکہ ہانی اب اسے مال و دولت دینا چاہ رہے ہیں، چیزیں دینا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں، رہن کے طور پہ چیزیں رکھوانا چاہ رہے ہیں، اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، سارے وہ جو دنیاوی لالچ ہوتے ہیں ہانی وہ دینے کی پیشکش کر رہا ہے۔ یہی ایک تیز ترار بندہ کر سکتا ہے اس موقع پہ کہ یزید نے بھی تجھے چیزیں دینی ہیں، ہم سے لے لے، تجھے مقام ملنا ہے، ساری چیزیں میں دیتا ہوں، اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں اور پوری تیری حمایت کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک مسلم کو نہ لے آئے۔ قال، ہانی نے کہا، لا واللہ لا اجیئک بہ ابدا، قسم بخدا اسے تو میں کبھی تیرے پاس حاضر نہیں کروں گا۔ دیکھیں ہانی کے کس طریقے سے وہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ خوف الگ چیز ہوتی ہے اور وجود کے اندر انسان کا عزم کر لینا کہ نصرت کرنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ خوف معنی بن جائے یہ تو ہلاک ہے انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ خوف نہ آئے، وہ الگ مراتب ہوتے ہیں۔ مثلا حبیب کو کوئی خوف نہیں آتا تھا، وہ دیکھا کہ کوفہ سے نکلے تو تب بھی ہنس رہے تھے، اپنے بندے باز ان کے مارے گئے، دوسروں کے مارے، کیونکہ حبیب ابن مظاہر وہ تربیت یافتہ جنگجو تھے، ان کا سابقہ ایک الگ جنگوں میں رہا ہے۔ ہانی بن عروہ وہ بیچارہ امیر کبیر ایک سردار تھا، اس کا سابقہ ایسا نہیں رہا، لہٰذا اس کے وجود کے اندر خوف کے اثرات ابھرتے تھے ہانی بن عروہ کے اندر، لیکن اس نے خوف کو اپنے عزم کے اوپر غالب نہیں آنے دیا، اس نے اپنے وظیفے کے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ یہی آج ہمارا وظیفہ بنتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہانی کی طرح کئی خطرات ہمیں پیش آئیں، ہمارے رنگ اڑ جائیں، چہرے زرد ہو جائیں، زندانوں سے کا تصور کر کے خوف آنے لگے، دشمن کے قتل کے ڈر ہمیں لاحق ہو جائیں، لیکن وہاں پہ ہانی بن عروہ کی طرح انسان عزم کو قوی کرے، کیونکہ یہ تو ذلت میں نہیں لوں گا، دین سے خیانت کر دوں نہ، یہ کبھی نہیں کر سکتا، دین کو ترک کر دوں یہ نہیں کر سکتا۔ مسلم بن عقیل حسین ابن علی کا سفیر ہے، میں تیرے سامنے اسے حاضر کر دوں۔ لا اجیئک بہ ابدا، قسم بخدا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اجیئک بضیفی تقتلہ، میں اپنا مہمان تجھے لا کے دے دوں کہ تو اسے قتل کر دے۔ قال واللہ لتأتینی بہ، ابن زیاد نے کہا کہ قسم بخدا تجھے ادھر لانا پڑے گا اسے۔ قال لا واللہ لا آتیک بہ، ہانی نے کہا قسم بخدا میں اسے نہیں لے کے آؤں گا۔ فلما کثر الکلام بینہما، ان میں شدید بحث ہو گئی۔ قام مسلم بن عمرو الباہلی، باہلی قبیلے سے تعلق رکھنے والا مسلم بن عمرو کھڑا ہوا، کہا میں ہانی کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو بہت بڑا مزحج قبیلہ اس کے ساتھ تھا، اور دوسرا اس کا اثر و رسوخ بھی تھا، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ یہ ہمارا ہی ساتھی بنے۔ تو مسلم بن عمرو نے کہا کہ میں اسے سمجھاتا ہوں۔ وَلَيْسَ بِالْكُوفَ شَامِيٌّ وَلَا بَصْرِيٌّ غَيْرُهُ، وہاں پہ نہ کوئی شامی تھا اور نہ ہی کوئی بصری تھا اس کے علاوہ۔ قال اصلحک اللہ الامیر، کہ اللہ امیر کی اصلاح کرے، خلنی و ایاہ، ان دو کو میرے ساتھ، یعنی مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دو، حتی اکلمہ، میں ہانی سے بات کرتا ہوں اطمینان کے ساتھ۔ فقام، وہ کھڑا ہوا مسلم بن عمرو، خلا بہ ناحیۃ من ابن زیاد، ابن زیاد کے ایک کنارے پہ اسے دور لے گیا اور اب باتیں کرنے لگا۔ وہما منہ بحیث یراہما، اتنی دور گیا کہ ابن زیاد مستقیماً براہ راست اسے دیکھ رہا تھا، کہیں ادھر ادھر یہ فرار کر کے نہ لے جائے، کیونکہ ہانی نکل گیا محل سے، پھر تو اسے پکڑنا مشکل ہے، تو ہانی کو محل سے نہیں جانے دینا۔ تو اس نے اب بحث شروع کی۔ وَإِذَا رَفَعَ أَصْوَاتَهُمَا، یہاں تک کتنی شدید دونوں میں بحث شروع ہوگی کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سمع ما یقولون، ابن زیاد سن رہا تھا وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ فقال له مسلم یا ہانی، مسلم اسے کہہ رہا تھا اے ہانی، انشدک اللہ، میں اللہ کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، ان تقتل نفسک، کہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، قتل ہو جائے گا بے گناہ، وان تدخل البلاء علی عشیرتک، اور پورے قبیلے کو پکڑ کے تو ایک بلا میں ڈال رہا ہے۔ فواللہ لا انفس بک عن القتل، تجھے چاہیے کہ قتل سے تو ہر صورت میں بچا، یعنی میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تو تیرا نفس جو ہے وہ اس قتل سے کسی طرح بچ جائے، یعنی میں سارے کام اس لیے کر رہا ہوں تو قتل نہ ہو، یہ بہت ظالم ہے ابن زیاد۔ ان ھذا الرجل ابن عم القوم ولیسوا قاتلیہ ولا ضائریہ فادفع الیہ فانہ لیس علیک بذلک مخزاد ولا منقصۃ انما تدفع الی السلطان،
یعنی سلطان کو خلاصہ کلام کہ پہنچا دو مسلم بن عقیل اور اسے دے دو اور اپنے آپ کو اور اپنے قبیلے والوں کی جان چھوڑاؤ۔ فقال ہانی واللہ ان علی فی ذلک الخزی والعار، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں ذلت اور پستی میں پڑ جاؤں گا۔ لیکن عزت دار انسان کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو شعار آج بلند ہوتا ہے ہیہات من الذلہ، یہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ ہانی نے ذلت کو اپنے وجود سے دور کیا۔ مشکل ہے، سختی ہے، لیکن سختی میں عزت ہے۔ ہیہات من الذلہ کا شعار بلند کیا ہانی نے اس جگہ پہ، کہا کہ واللہ علی فی ذلک الخزی والعار، اس صورت میں ذلتیں میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، میں ذلت کا سودا کر دوں، عزت کا سودا ذلت کے ساتھ کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا ادفع جاری و ضیفی، میں اس کا دفاع کروں گا اپنے پڑوسی اور اپنے اس مہمان کا۔ وانا حی صحیح اسمع و ارا شدید الساعد کثیر الاعوان، کیسے ہو سکتا ہے میں زندہ صحیح سالم سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور میرے مددگار بھی ہیں اور میرے اعوان و انصار قبیلے کی صورت میں بھی موجود ہیں، تو میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں؟ واللہ لو لم اکن الا واحدا لیس لی ناصر لم ادفعہ، یہاں سے جذبات دیکھیں، قسم بخدا اگر ایک بندہ بھی میرا روئے زمین کے اوپر مددگار نہ بچے تب بھی میں مسلم بن عقیل کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو راہ کربلا میں نکلتے ہیں، جو دین کی نشر و اشاعت میں نکلتے ہیں، ہمیں مدد کرنے کے سلیقے بھی حقیقت میں نہیں آتے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ امام معصوم تھوڑی ہے جو میں نے اس کے لیے جان قربان کر دینی ہے، یہ امام حسین ہے کہ جو میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے، یہ امام حسین ہے کہ جو میں نے اس کے لیے عمل آگے بڑھ کے کرنا ہے۔ حمایت کے طریقے ہمیں معاشروں کے اندر سیکھنے چاہیے، ہانی بن عروہ سے سیکھیں حمایت کے طریقے۔ واقعاً اگر آج ہمیں پتہ لگ جائے ایک بندہ دین حسینی کو نشر کر رہا ہے، دین حسینی کے تبلیغ کر رہا ہے، اس کے ساتھ مخلص اور وفادار ہے، وہ دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں سمجھتا، ہانی کی طرح اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اس کی مدد جس قدر ہو سکتی کرنی چاہیے، برملا طور پہ اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ آج یہی ہمارے بالخصوص پاک و ہند کو لے کے ڈوب بیٹھی ہے کہ امامہ پوش کو عالم کہہ دیتے ہیں، جیسا تیسا ہو، جو مرضی وہ پڑھے، جو مرضی اس کے طور طریقے ہوں، اور جو امام حسین علیہ السلام کے ہدف کی طرف بلائے، حکومت الہی کی طرف بلائے، غدیری امامت کی طرف بلائے، اس کو تنہا کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہی نہیں بنتے۔ اس لیے ہانی کے ان کلمات سے ہم ایک دینداری کا سبق لیں۔ معلوم نہیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر دینداری کیا ہے؟ نمازیں تو لشکر یزید نہیں پڑھتا تھا کیا؟ وہ تو روزے بھی رکھتا تھا، حافظ قرآن بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ولی تو سب چیزیں یہ کر لیتے تھے کہ جو عموماً ہمیں معاشرے میں دین کے نام پہ نظر آتی ہیں۔ یہ والا عمل تھا کہ جو انسان کو حسینی بناتا ہے۔ ہانی حسینی تھے، نہ کہ وہ افراد جو ادھر بیٹھے رہ گئے وہ حسینی نہیں تھے۔ لہذا ان کے جملے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لو لم اکن الا واحدا، قسم بخدا اگر ایک بندہ بھی نہ ہو، لیس لی ناصر، کوئی ایک میرا مددگار نہ ہو، لم ادفعہ حتی اموت دونہ، میں اس کی بچاؤ کرتے ہوئے اس کے ماتحت قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن اسے نہیں دوں گا۔ فأخذ يناشدہ وهو یقول، اور اس طرح سے ان کی بحث طویل ہوتی گئی اور وہ یہ کہہ رہے تھے واللہ لا اطفعہ ابدا، ہانی یہ کہتے کہ قسم بخدا میں نہیں دوں گا۔ فسمع ابن زیاد ذالک، ابن زیاد دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ مان ہی نہیں رہا۔ فقال ادنوہ منی، اسے پکڑ کے میرے سامنے ہانی کو لے کے آؤ۔ فادنی منہ، انہوں نے پکڑ کے ہانی کے سامنے لے آئے، ہانی کو زیاد کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے۔ فقال واللہ لتأتینی بہ او لأضربن عنقک، یا تو مسلم کو لے کے آؤ میرے پاس والا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال ہانی اذن واللہ تکثر البارقۃ حول دارک، تو میری گردن اڑائے گا تو کئی تلواریں، ننگی تلواریں تیرے پورے کے پورے اس قصر کے اور محل کے باہر آ جائیں گی۔ فقال ابن زیاد والحفاہ علیک ابا البارق تخوفنی، کہ تو مجھے ان تلواروں سے ڈراتا ہے، وائے ہو تجھ پہ، تو مجھے ان تلواروں سے خوف زیادہ کر رہا ہے۔ وَهُوَ يَظُنُّ عَنَّ عَشِيرَتَكَ سَيَمْنَعُونَهُ، کہ تو یہ سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ گمان کر رہا تھا ہانی کہ اس کا قبیلہ
ان لوگوں کو یہ کام کرنے سے روک لے گا۔ ثم قال ادنوہ منی، کہ اس کو اور میرے قریب ہانی کو لاؤ۔ فأدنی فاعترض وجہہ بالقضیب، اس کے پاس ایک بڑا سا ڈنڈا تھا، اس سے پکڑ کے ہانی کو مارنے لگ گیا۔ فلم یزل یضرب وجہہ وانفہ وجبینہ وخدہ، وہ مسلسل اس کے چہرے پہ، ناک پہ، پیشانی پہ اور گالوں کے اوپر اس سے مارتا رہا، حتی کسر انفہ، یہاں تک کہ ہانی کی ناک ٹوٹ گئی۔ وصال الدماء علی ثیابہ، اور اس کے کپڑوں کے اوپر خون بہہ گیا۔ ونثر لحم جبینہ، اور پیشانی کا خون بکھر کے رہ گیا، پیشانی کا گوشت بکھر کے رہ گیا۔ وخدہ علی لحیتہ، اس کی گال بھی اکھڑ کے رہ گئی، پیشانی بھی اکھڑ کے رہ گئی، اور اس کی داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ حتی کسر القضیب، یہاں تک کہ وہ آلہ یا وہ ڈنڈا وہ ٹوٹ گیا۔ وضرب ہانی یدہ الی قائم سیف شرطی، کہ ہانی نے اپنا ہاتھ ادھر قریب بھی جو سپاہی یا نگہبان تھا اس کی تلوار کے اوپر ڈالنا چاہا۔ وجذباہ الرجل ومنعہ، تو اس شخص نے فوراً اس کو کھینچ لیا تلوار اور سائڈ پہ ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں لگی ہانی کے۔ فقال عبید اللہ ابن زیاد نے اس وقت کہا احروری سائر اليوم قد حل نادمک جروہ فجروہ، اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور قید و بند کر دو۔ فالقوہ فی بیت من بیوت الدار، اور گھروں میں سے ایک گھر میں ہانی کو بند کر دیا گیا۔ واغلقوا علیہ بابہ، اور اس کے دروازوں کو انہوں نے تالے لگا دیے۔ فقال اجعلوا علیہ حرسا، اور یہاں پہ چوکیدار اور نگہبان بٹھا دو۔ ففعل ذلک بہ، اور اس طرح سے وہاں پہ چوکیدار بٹھا دیے گئے۔ فقام الیہ حسان بن اسما فقال لہ ارسل غدر سائر اليوم امرتنا ان نجیئک بالرجل حتی اذا جئناک بہ حشمت وجہہ وسیلت دماءہ علی لحیتہ۔ اس کے بعد حسان نے کچھ کلام کیا کہ اس کلام کو ہم ابھی نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر آگے ایک واقعہ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہانی بن عروہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اس جگہ کے اوپر دفاع کیا مسلم بن عقیل کا، اور بالآخر ان کے قبیلے والے آئے اور قبیلے والوں نے تلواریں کھینچ لیں، اور اس جگہ پہ بالآخر ان کو زندہ سامنے دکھایا گیا۔ وہ دکھا کے آہستہ آہستہ چلے گئے، اور بعد میں ہانی بن عروہ کو شہید کیا گیا، اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی اسی طرح تفصیلی واقعہ وارد ہوا ہے۔ یہاں پہ جب مسلم بن اوسجہ نے دیکھا تو مسلم بن اوسجہ ان کو ان کے قبیلے والوں نے وہاں پہ غائب کیا، اور بالآخر وہ 7 یا 8 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کربلا میں ان کے کچھ واقعات ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ مسلم بن اوسجہ کا یہ ہے کہ شمر نے حملہ کیا تھا، کیونکہ شمر عمر ابن سعد وہ یہ بات جانتا تھا کہ جلد از جلد ادھر خاتمہ ان کا کر دیا جائے، وَإِلَّا کوفہ میں بغاوت اٹھ سکتی ہے۔ وہ کوفہ سے بہت ڈرتے تھے، کوفہ قریب ترین تھا، ابھی تو پیدل جاتے ہیں نا کوفہ سے کربلا پیدل جایا کرتے ہیں، 70-80 کلومیٹر ہے کل، تو وہ بہت گھبرایا کرتے تھے کہ کوفہ سے کوئی بغاوت نہ اٹھ جائے۔ اور سب سے نازک پوائنٹ وہ خیمے تھے، خیموں کے اندر خواتین اور بچے تھے، اور یہ بات لشکر یزید جانتا تھا، لہٰذا لشکر یزید نے پہلا حملہ ہی خیموں کے اوپر کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی ترتیب ہی اسی طرح خیموں کی رکھی تھی کہ آپ کو انشاءاللہ زیارت نصیب ہوئی ہوگی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مخیم میں خیمے پے در پے ہیں، اور جناب بنت علی کا خیمہ تھوڑا سا دور ہے، فوراً ہی قریب نہیں ہے، اور اس کے بالکل ابتدا میں، یعنی خیمے یوں لمبائی میں یوں نہیں تھے، چوڑائی میں نہیں تھے، لمبائی میں تھے، یہ خیمے، اس کے پیچھے خیمے، پھر اس کے پیچھے خیمے، پھر اس کے پیچھے خیمے، تاکہ حفاظت کرنا آسان ہو۔ اگر اس طرح سے ہوتا، مثلا یہاں پہ لشکر یزید ہے اور خیمے یوں ترتیب سے ہوتے تو خیموں کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا خیمے اس طرح سے کہ سامنے ایک خیمہ دکھائی دے گا انہیں، اس خیمے کے پیچھے ایک اور خیمے، اس خیمے کے پیچھے ایک اور خیمے، آپ مخیم میں جائیں ادھر آپ کو یہ منظر دکھائی دے گا۔ اور ان خیموں کے پیچھے خندق کھود دی تھی، یوں کافی بڑی خندق کھودی تھی، دن رات ایک کر کے خندق کھودی، اور ادھر لکڑیاں ڈال کے اسے جلا دیا کہ وہاں سے پھر کوئی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے پیچھے کی طرف سے حفاظت تھی۔ ان خیموں پہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے مستقر کیا تھا، یعنی علم بردار کو خیموں کے آغاز میں ہی رکھا تھا، اور اپنے خیمے، اصحاب کے خیمے ان خیموں سے بالکل مقابلے میں رکھے ہوئے تھے،
قریب نہیں تھے، یعنی بہت قریب نہیں تھے، بالکل مقابلے میں تھے، اس لیے ادھر سے بھی ایک نوع حفاظت ہوتی تھی۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے بندے رکھ دیے۔ اب میمنہ اور میسرہ بنتا تھا، کیونکہ جنگ لڑی اس طرح سے جاتی تھی کہ ایک لشکر یوں بنتا ہے، تو ادھر جو دائیں طرف تھا زہیر بن قین کو امام حسین علیہ السلام نے سپہ سالار بنایا اور ان کے پیچھے کچھ افراد رکھ دیے۔ ادھر حبیب بن مظاہر کو سپہ سالار بنایا اور ان کے پیچھے چند افراد رکھ دیے، اور درمیان میں حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے لیے کچھ افراد رکھے۔ شمر نے یہاں سے حملہ کیا، اگرچہ بعض کتابوں میں زہیر بن قین کا نام آتا ہے، لیکن شمر نے خیموں کے اوپر حملہ کیا، اور وہ حملہ اس سے پتہ لگتا ہے مسلم بن اوسجہ حبیب بن مظاہر کے اس لشکر کے اندر تھے، تو وہاں پہ مسلم بن اوسجہ موجود تھے۔ حملہ جب شمر بن ذوالجوشن نے کیا تو وہاں پہ گرد اڑی، اور امام حسین علیہ السلام کے انصار نے بڑی شدت کے ساتھ اسے دھکیل دیا پیچھے، اس کی جرت نہیں ہوئی وہاں سے فرار کرتے ہوئے، یا وہ جو وہاں پہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو غبار اڑا، تو یہ شمر وہاں پہ باتیں کر رہا تھا کہ ابھی اس کی ان باتوں کا سنا انشاءاللہ کسی اور موقع پہ دیکھیں گے کہ وہ جو آپس میں مکالمہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے شمر لگتا ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا یہ شمر ہی ہے، اور اس نے تیر کھینچ لیا، کہا کہ میں ادھر ہی اس فاسق کو قتل کرتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ میں ابتدا میں پہلے کروں، اس لیے مسلم بن اوسجہ کو چھوڑ دیا۔ مسلم بن اوسجہ کا دوسرا جو کربلا میں واقعہ ہے وہ شب عاشور کا ہے۔ شب عاشور کلمات امام حسین علیہ السلام بھی پڑھنے والے ہیں اور بہت تعجب آور ہیں، گویا کہ آج کی فضاؤں میں امام حسین کے یہ کلمات گونج رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے بھی یہ فرمایا، سفر میں بھی یہ کہا، پہلے بھی یہ بار بار اپنے سفر میں بیان کرتے رہے کہ من کان باذلا فینا محجتہ وموطنا علی اللقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء اللہ۔ بعض جگہوں پہ اس طرح سے بھی کلمات آئے ہیں کہ من کان منکم یصبر علی حد السیوف وطعن الاسنۃ فلتأتی معنا، کہ تم لوگوں میں سے جو تلواروں کی اس حد کے اوپر، یعنی تلواروں کی اس تیزی کے اوپر، تیز دھار تلواروں کے اوپر صبر کر سکتا ہے اور نیزوں کی نوکوں کے اوپر صبر کر سکتا ہے، اسے چاہیے میرے ساتھ چلے، وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ عَنَّا، ورنہ اسے چاہیے واپس چلا جائے۔ یہی کلمات شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے فرمائے کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تو تم لوگ خاموشی سے چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی شہید ہوا جائے۔ آئے ہم اسی مکالمے کو کہ جو اس وقت ہوا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اس وقت جیسے امام حسین علیہ السلام کی یہ کلمات ہوئے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، انصار کو، سب انصار جمع ہوئے اور چند نگہبان رکھے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ نگہبان خیموں کے لیے، اور اتنی مقدار میں نگہبان باہر موجود تھے کہ جو اس گفتگو کو کرنے کی فرصت دے، وَإِلَّا لشکر یزید ہر ایک تھوڑا سا ایسا پہلو جو حملے کا ہو سکتا اس کے اوپر وہ حملہ کر بیٹھتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ چند افراد رکھے اور بقیہ کو اپنے پاس جمع کیا، اور اس وقت امام علیہ السلام نے یہ بات کی تو مختلف بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی وفاداری جانثاری کا وہاں پہ اظہار کیا۔ مسلم بن وقام الیہ مسلم بن اوسجہ بھی اس وقت کھڑے ہوئے، اور بڑے اس میں جذبات کے ساتھ، غمگین بھی تھے جذبات کے ساتھ۔ یہ مسلم بن اوسجہ کے واقعی جذبات آج ہمارے بھی جذبات ہونے چاہیے، اگر نوحے بنے اور اس میں اپنی کوئی عکاسی کریں، یہی مسلم بن اوسجہ کے کلمات ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر معرفت کی بلندیوں پہ، کس قدر وفاداری کا جذبہ، امام حسین علیہ السلام اور دین کی حمایت میں کس قدر جذبہ موجود ہے مسلم بن اوسجہ میں۔ مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں فَقَالَ أَنُخَلِّ عَنْكَ وَبِمَا نُعْذِرُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي أَدَاءِ حَقِّكَ، اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے کہ آپ کا حق ہم نے ادا کیا یا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی امامت کا عہد و پیمان ہماری گردن پر فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ حق ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ادا کریں، امامت کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ یہ
وہ بنیادی چیزیں جو معاشرے میں تشیع کے عنوان سے رائج ہونی چاہیے تھیں۔ حق امامت ادا کیا یا نہیں کیا تم نے؟ حق امامت روزے سے تو ادا نہیں ہوتا۔ حق امامت واقعاً اگر ادا ہوتا ہے تو دین کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ اما واللہ حتی اطعن فی صدورہم رمحی، کہ قسم بخدا جب تک میں ان کے سینوں میں اپنے نیزوں کو نہ گاڑ لوں، وَأَضْرِبَهُمْ بِالسَّيْفِ، اور اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں نہ اڑا دوں، مَا ثَبَتَ قَائِمُهُ فِي يَدِي، اور جب تک میرے ہاتھوں میں یہ تلوار کا قبضہ موجود ہے، یعنی تلوار کے اوپر میرے ہاتھ کی ہتھیلی جمی ہوئی ہے، جب تک میں ان کی گردنیں نہ اڑا دوں، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِي سِلَاحٌ، حتیٰ کہ اگر میرے پاس کوئی اسلحہ نہ بچے، اقاتلہم بہ لقذفتہم بالحجارہ، تب بھی میں ان سے قتال اور جنگ کرتا رہوں گا اور پتھروں سے جا کے ان سے لڑوں گا۔ اگر نہ میرے پاس نیزے رہیں، نہ میرے پاس تلوار رہے، تب میں پتھروں سے ان سے جا کے قتال کروں گا۔ واللہ لا نخلیک حتی یعلم اللہ ان حفظنا غیبت رسولہ فیک، قسم بخدا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ کو، یہاں تک کہ اللہ جان لے کہ ہم نے اس کے رسول کی غیبت میں آپ کے حق میں کوتاہی نہیں کی اور اپنا وظیفہ انجام دیا ہے۔ واللہ لو علمت انی اقتل، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، ثم احیی، اور اس کے بعد میں زندہ کیا جاؤں گا، ثم احرق، اس کے بعد ثم احیا، ثم احرق، اور پھر میں اس کے بعد زندہ جلایا جاؤں گا، ثم احیا، اور پھر میں زندہ کیا جاؤں گا، ثم اذر، اور پھر ذرے ذرے کر کے مجھے دنیا میں بکھیر دیا جائے گا، یفعل ذلک بی 70 مرہ، 70 مرتبہ اگر میرے ساتھ اس طرح سے کیا جائے، ما فارقتک، یا ابن رسول اللہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کے پاس سے ہم ہٹ کے نہیں جائیں گے، مجھے جلایا جائے، مجھے قتل کیا جائے، مجھے دنیا میں ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دیا جائے اور بار بار یہ عمل دہرایا جائے، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حتی القا حمامی دونک، یہاں تک کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں، آپ کے ماتحت میں اپنی جان سپرد اللہ کے کر دوں۔ فکیف لا افعل ذلک، اور آخر پھر میں یہ کام کیوں نہ کروں؟ وَإِنَّمَا هِيَ قَتْلَةٌ وَاحِدَةٌ، قتل تو ایک دفعہ ہونا ہے، ثُمَّ هِيَ الْكَرَامَةُ الَّتِي لَا انْقِضَاءَ لَهَا أَبَدًا، پھر تو وہ کرامت مل جانی ہے کہ جس کی مدت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کی مدت نہیں ختم ہو سکتی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہی کلمات ہیں کہ آپ سید حسن نصر اللہ کی تقریر سنیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کارٹون بنائے گئے تو انہوں نے یہی حمایت رسول اللہ میں اسی سے مشابہ کلمات پڑھے کہ ہم کبھی بھی یا رسول آپ کو نہیں ترک کریں گے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ یہ سلیقہ ہے جو کربلا سے سیکھا ہے تشیع نے، فداکاری کا، اپنے وجود کو نچھاور کرنے کا سلیقہ دین کے اوپر یہ کربلا سے سیکھنا چاہیے، یہ مسلم بن اوسجہ سے سیکھنا چاہیے۔ حقیقت مسلم بن اوسجہ یہی ہے کہ اگر میں اقتل ثم احیا ثم احرق، میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جلا دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اذر، پھر ذرہ ذرہ بکھیر دیا جاؤں، وہ 70 مرہ، 70 دفعہ میرے ساتھ ہو، تب بھی لن افارقک، میں تو آپ کو ما فارقتک، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب آئیں دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ جناب مسلم بن عقیل کے جو واقعات شہادت کے ہیں اور اس میں ان کے جو رجز انہوں نے آخری وقت میں پڑھے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کا انشاءاللہ اختتام آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل، مسلم بن اوسجہ کہ آپ اگر مقتل کی کتابیں پڑھیں، کیونکہ روز عاشور سب سے سخت ترین دن ہے، روز عاشور اصحاب شہید ہوئے، روز عاشور بنی ہاشم کے تمام دلیر افراد شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا دن روز عاشور ہے، لیکن روز عاشور میں اصحاب کا سلیقہ دیکھیں، اصحاب سے، اصحاب باوفا سے آداب سیکھیں، آداب۔ اس وقت تک بنی ہاشم کے بندے شہید نہیں ہوئے جب تک تمام کے تمام اصحاب شہید نہ ہوئے۔ جب اصحاب نے اپنی زندگی میں بنی ہاشم کے کسی فرد کے اوپر، خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی،
لہٰذا یہ ادب ہمیں کربلا کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ مسلم بن اوسجہ کے بارے میں آیا ہے کہ ثم خرج بن مسلم بن اوسجہ فبالغ فی قتال الاعداء، پھر مسلم بن اوسجہ نکلے اور انہوں نے دشمنوں سے بہت بڑے پیمانے پہ جنگ لڑی، وصبر علی احوال البلاء، اور جتنی اس جنگ کے لڑتے ہوئے مشقتیں انہیں درپیش آئیں ان مشقتوں کے اوپر انہوں نے صبر کیا، حتی سقط الی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کے اوپر آن گرے، وبہ رمق، کیونکہ جب حملہ کیا تھا تو لشکر کے لشکر حملہ کیا کرتے تھے، تو لشکر نے پورا حملہ کیا تو ادھر سے جب دفاع کیا تو وہ غبار اور جھمگٹا ایک مٹی کا اٹھا اور اس میں غائب ہو گئے۔ جب وہ دشمن واپس پلٹا ہے تو تب دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ جو ہیں وہ گھوڑے سے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو تیزی سے مسلم بن اوسجہ کی طرف بڑھے، فمشى الیہ الحسین، حسین ان کی طرف چلے، ومعہ حبیب بن مظاہر، اور حبیب بن مظاہر ان کے ہمراہ تھے، فقال له الحسین، حسین نے ادھر پہنچ گئے اور جب دیکھا تو مسلم بن اوسجہ کے سر کو اٹھایا اور رحمک اللہ یا مسلم، یہ کلمات پڑھیں کہ اللہ اے مسلم آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اور پھر یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی پڑھی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور بعض ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو راہ الہی میں قربان کر دیا، اور بعض ان میں سے ہیں کہ جو منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے عہد و وفا کو تبدیل نہیں کیا۔ وَدَنَا مِنْهُ حبیب، حبیب اس وقت پھر ان کے آگے آئے اور اپنا چہرہ ان کے قریب کیا، فقال عز واللہ علی مصرعک یا مسلم، کہ میرے اوپر بہت بھاری ہے مسلم کہ تو گھوڑے سے نیچے گر کے اس حالت میں پہنچ گیا اور میں زندگی بسر کر رہا ہوں، یہ تیری تکلیف کاٹنا اور تیری تکلیف کے یہ کلمہ لحظات دیکھنا میرے لیے بہت بھاری ہیں۔ ابشر بالجنہ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فقال له بصوت ضعیف، مسلم بن اوسجہ نے انتہائی کمزور و نحیف آواز میں کہا، بشرک اللہ بخیر، کہ اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت عطا فرمائے۔ ثم قال له حبیب، پھر حبیب نے مسلم سے کہا کہ ان کلمات کو دیکھیں کہ حبیب نے وصیت کی خواہش کی اور وصیت کرنا چاہیے، وصیت اس سے لینا چاہیے، اور کہا کہ لولا اننی اعلم انی فی الاثر لا احببت ان توصی الی بکل ما اہمک، کہ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے حسین کی معیت میں شہید ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا، تو میں چاہتا کہ تو مجھے کوئی وصیت کر اور جو تیرے دل میں ہے وہ تو مجھے بیان کر ڈال تاکہ میں یہ چیزیں تیری وصیت کے مطابق عمل کروں۔ فقال له مسلم، تو مسلم نے کہا فإنی اوصیک بہذا، کہا کہ میں تجھے اس کی وصیت کرتا ہوں۔ واشار بیدہ الحسین، اور حسین علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، فقاتل دونہ حتی تموت، اور یہ کہنا تھا کہ وہ مسلم کی آخری اکھڑی ہوئی سانسیں وہ ختم ہو گئیں اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ فقال له حبیب، اس وقت حبیب نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو تو نے مجھے کہا ہے وہ میں انجام دوں گا۔ ثم مات رضوان اللہ علیہ، اس کے بعد مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔